بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سعودی شخص اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے میں پسند کی شادی کی تھی۔ ہماری شادی کو 12 سال ہو چکے تھے۔ ہمارے 2 بچے بھی تھے۔ زندگی میں سکون تھا۔ ازدواجی زندگی بھی خوب گزر رہی تھی۔ میرا ڈیکوریشن کا کاروبار تھا۔ میں خود صبح سے شام تک اپنی دکان میں بیٹھتا تھا۔ ایک دن دکان کے موبائل پر کسی خاتون کا میسج آیا۔ وہ گھر کے تزئین و آرائش سے متعلق کچھ سامان کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا۔ کچھ دن کے بعد اس خاتون کی کال آئی اور وہ پھر سے اپنے گھر کی ڈیکوریشن سے متعلق استفسار کر رہی تھی۔ اس بار وہ قدرے بے تکلف ہو کر بات کر رہی تھی، لیکن میرے لیے وہ صرف ایک کسٹمر تھی۔ 2-4 دن بعد ایک خاتون دکان پر آئی اور اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میری آپ سے بات ہوئی تھی، مجھے اپنے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے کچھ سامان چاہیے۔ وہ خاتون بن ٹھن کر آئی ہوئی تھی۔ ان کا انداز گفتگو دل لبھانے والا تھا۔ انسان کمزور بہک جاتا ہے، لیکن مجھے اپنی بیوی سے وفا کا خیال تھا۔ اس خاتون کے 1000 کوشش کے باوجود میں نے اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی۔ میں اس سے عام کسٹمر کی طرح پیش آ رہا تھا۔ اس نے کچھ سامان کا آرڈر دیا اور چلی گئی۔ اگلے دن اس کا مجھے دوبارہ فون آیا، اب کہ وہ مجھ سے گھر کے سامان سے ہٹ کر بھی مشورے مانگ رہی تھی کہ فلاں کمپنی کے پرس کیسے ہیں، میں اپنے لیے فلاں گاڑی خرید رہی ہوں، اس گاڑی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، گھومنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے، مالدیپ، ترکی یا پھر یورپ۔ سعودی شخص کہتے ہیں یہاں مجھے چاہیے تھا کہ میں اس عورت کو شٹ اپ کال دے دیتا، لیکن میں نے اپنی سادگی میں ان کے سوالات کے جواب دے دیے۔ شام کو میں اپنے گھر پہنچا تو بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس اور ساز و سامان تھا اور بچے بھی سہمے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ وہ میرے منہ پر چیخی کہ گندے انسان، معصوم بننے کی کوشش مت کرو، مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، کاروبار کے بہانے تم کیا کیا گل کھلا رہے ہو۔ اتنے میں اس نے اپنے موبائل کھولا اور اس خاتون کے میسج، کال ریکارڈ وغیرہ میرے سامنے رکھا۔ یہ دیکھ لو، مجھے تم پر شک تھا، خدا کا شکر ہے آج تم پکڑے گئے۔ تمہاری اصلیت اور بدبودار چہرہ میرے سامنے آیا۔ وہ لڑکی جو دکان پر آئی تھی وہ کوئی اور نہیں، میری سہیلی تھی۔ اسے میں نے بھیجا تھا تاکہ تیری اصلیت مجھ پر آشکار ہو۔ اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ وہ شخص کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ میں نے اپنی شادی سے لے کر اس لمحے تک خدا کی قسم کسی دوسری عورت کا سوچا تک نہیں تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے جھال میں پھنسا دیا، خیانت کا الزام لگایا تھا۔ وہ مجھے میرے اپنے گھر میں ذلیل کر رہی تھی۔ وہ مجھے بد کردار اور بدبودار کہہ رہی تھی۔ میرے اندر کا بھی بدوی مرد جاگ گیا۔ کھڑے کھڑے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ برسوں کی محبت، وفا، اعتبار اور پیار کا سفر ایک حماقت کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی تھی۔ درمیان میں کوئی 2 ہفتے گزرے ہوں گے کہ ان کی اسی سہیلی کا مجھے فون آیا۔ میں جو کچھ اسے سنا سکتا تھا اسے سنا ڈالا کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں ایک لمحہ سو نہیں سکی۔ حالانکہ میں نے کئی بار آپ کی بیوی کو منع کیا تھا کہ یہ پلان مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے دوستی کے واسطے دے کر مجھے مجبور کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات طلاق تک جائے گی۔ خدا کے لیے آپ رجوع کریں، اسے واپس اپنی زندگی میں شامل کریں۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ میں ان کے منہ پر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد مختلف نمبروں سے اس کی کالیں آتی رہیں۔ ہر نمبر بلاک کر رہا تھا۔ اس طرح 1 ماہ گزر گیا۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اس خاتون کے نمبر پر کال کی۔ اس نے فوری فون اٹھا لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک صورت میں اپنی بیوی کو واپس لانے کے متعلق غور کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی، ورنہ قیامت کی صبح تک وہ میری زندگی میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتی۔ اس دوران میری بیوی بھی سخت پچھتاوے میں تھی۔ وہ بھی اپنے بھائیوں کے ذریعے واپسی کے لیے فریادیں کر رہی تھی۔ اس خاتون نے شام تک ٹائم مانگا۔ شام ہونے سے پہلے ان کی کال آئی۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھ سے نکاح انتقام لینے کے لیے کر رہے ہو؟ آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہو نا؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی وہ خاتون کہہ چکی تھی اگر اس نکاح کے ذریعے مجھے سزا دینے کا بھی ارادہ ہے تب بھی مجھے منظور ہے، میں تمہاری مجرم ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ باخدا میرے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں تمہیں بیوی بنا کر وہی عزت دوں گا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس بیوی کے صورت میں مجھے سکون ملا۔ اس عورت میں وہ سب کچھ تھا جس کی خواہش ایک مرد کو ہوتی ہے۔ اس دوران کئی بار پہلی بیوی سے رجوع کا ارادہ کیا، لیکن میرے قدم رک گئے۔ میرے دل نے مجھے روکا۔ میرے دماغ پر ان کی وہ احانت بھری باتیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی جب اس نے مجھے بد کردار، بدبودار شخص کہا تھا۔ مرد شاید عورت کا ہر قصور معاف کر لے، لیکن
وہ اپنی اہانت، اپنی توہین اور وفاداری پر شک برداشت نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو اب 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں۔ آج بھی اس واقعے سے متعلق خیال آیا تو کسی بھیانک خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ مجھ سے طلاق کے بعد میری پہلی بیوی نے جو ٹھوکریں کھائیں، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مخلص رشتوں میں شک ان رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے اور مکر و فریب لوٹ کر اپنے اوپر آ جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔